روح جو ہے اسے آپ کہہ سکتے ہیں فرشتے کی بہن ہے. ان کا مادہ تخلیق ایک ہی ہے، نور. ملائکہ بھی نور سے پیدا کیے گئے اور ارواح انسانیہ بھی. اس اعتبار سے آدمی زیادہ طرفہ معجون ہے، فرشتہ فرشتہ بس ہے. وہ انسان کا وجود مرکب ہے اور اس کے دو حصے ہیں. ایک اس کا وجود حیوانی ہے، ایک وجود روحانی ہے. وجود حیوانی جسد اور جان دونوں پر مشتمل ہے، جسم اور اس میں جان. وجود روحانی اپنی جگہ کی مستقل شخصیت ہے. اب یہ بھی جان لیجئے، جو میں نے شعر بارہا آپ کو سنایا ہے، اس حقیقت کو آج سے سینکڑوں سال پہلے کس خوبصورتی سے شیخ سعدی نے بیان کیا. آدمی زیادہ طرفہ معجون است از فرشتہ سرشتہ وز حیوان. یہ آدم ذات جو ہے یہ عجیب مرکب وجود کا حامل ہے. اس میں فرشتہ بھی موجود ہے اور حیوان بھی موجود ہے. اور ایک اور شاعر نے کہا ہے بہت خوبصورت انداز میں، روح کے بارے میں کہنے یا اس کو کسی اور طرف بھی لے جایا جا سکتا ہے، اس سے میں ابھی جانا نہیں چاہتا. جان نہاں در جسم او در جان نہاں، اے نہاں اندر نہاں اندر نہاں. جان ہمارے جسم میں چھپی ہوئی ہے. کہاں ہے؟ دیکھی کسی نے؟ موت کے وقت نکلتے دیکھا اس کو؟ کہاں ہے؟ ہم نے ڈسیکشن کی تھی میڈیکل کالج میں فرسٹ ایئرس میں، تو ہمیں تو کہیں جان جو ہے پتہ نہیں چلا کہاں ہوتی ہے جان. آج بھی آپ اناٹومی کی کتابیں پڑھ جائیے، موٹی موٹی فزیولوجی پڑھ جائیے، جان کا کچھ پتہ نہیں کہاں ہوتی ہے. جان صرف ایک کیفیت کا نام ہے اور اس کا جسم سے علیحدہ کوئی تصور ہی نہیں، کوئی وجود ہی نہیں. سمجھ رہے ہیں بات؟ جان جسم کی ایک کیفیت کا نام ہے اور جسم کے علاوہ اس کا کوئی وجود نہیں. روح ایک بالکل انڈیپینڈنٹ شخصیت ہے. اس کا اپنا مستقل وجود ہے، اس کا اپنا تشخص ہے، اس کا مادہ تخلیق اور ہے. یہ جسد مٹی سے آیا ہے، روح آسمان سے آئی ہے، اللہ کے پاس سے آئی ہے. زمین و آسمان کا فرق ہے. تو شاعر کہہ رہا ہے کہ جان نہاں در جسم، جان جو ہے ہماری جسم میں پنہاں ہے، چھپی ہوئی ہے. او در جان نہاں، اس جان کے اندر ایک اور جان ہے، وہ روح ہے. اور روح ایک لطیف اللہ کا امر ہے جس کا علم انسان کو نہیں دیا گیا. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. کہ روح ایک اللہ کا امر ہے جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے، لہذا اس کی تفصیل تم سمجھ نہیں سکتے ہو. روح آسمان سے آتی ہے، جسم زمین میں بنتا ہے، پھر 4 مہینے بعد اللہ اس کو آپس میں جوڑ دیتا ہے، زندگی متحرک ہو جاتی ہے. روح ہی کے ساتھ زندگی کی بقا رہتی ہے. جب اللہ اسے واپس نکال لیتا ہے تو سارے ٹائٹل ہٹ کر صرف ایک نام سب کو مل جاتا ہے اور وہ میت کا ہوتا ہے. وہ حضرت مولانا ہو، وہ کوئی ڈاکٹر ہو، بادشاہ ہو، صدر وزیر ہو، سارے اعزاز ٹائٹل ہٹا کر اس پر میت کا لفظ مہر لگ جاتی ہے. اس میں سے کیا نکلا ہے؟ ہر چیز تو موجود ہے، اب یہ بولتا کیوں نہیں، اٹھتا کیوں نہیں، چلتا کیوں نہیں؟ اس میں سے روح نکل گئی ہے. روح ہمارے جسم کی اصل ہے. اسے نکال دو تو جانوروں کو بھی پتا ہے کہ اب یہ بے جان چیز ہے. چیونٹیاں، کیڑے مکوڑے بھی اس کو کھانے لگ جائیں گے، جانور بھی کھانے لگ جائیں گے، زمین بھی اس کو گلانے لگ جائے گی، ہوائیں اس کو متغیر کرنے لگیں گی. روح انسان کے اندر ایک چلتا ہوا زندگی کا کارواں ہے. اسے جب اللہ واپس بلاتا ہے تو اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. موت کیا چیز ہے؟ اس کے 200 جواب ہیں سائنس کی کتابوں میں. 200 جواب بذات خود بتا رہے ہیں کہ یہ ایک جواب بھی ٹھیک نہیں ہے، اور قرآن ایک جواب دیتا ہے اور وہی حرف آخر ہے قل یتوفاکم ملک الموت اللہ یتوفی الانفس حین موتها. اللہ ہے جو تمہاری روحوں کو موت کے وقت کھینچ لیتا ہے، تمہارے جسم سے نکال لیتا ہے. عالم برزخ آپ کو بتایا تھا کہ جب انسان کا انتقال ہوتا ہے اس وقت سے لے کر اور بروز قیامت اٹھنے تک یہ درمیان کا جتنا بھی وقفہ ہے، جتنا بھی ٹائم پیریڈ ہے، اس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے. اس عالم برزخ میں انسان جس مقام پر رہے گا وہ اس کے لیے قبر کہلاتی ہے. چاہے اب وہ گڑھے کی شکل میں ہو یا کسی کو آپ نے سمندر میں ڈال دیا تو وہ سمندر اس کے لیے قبر ہے. اگر کوئی شیر کے پیٹ میں چلا گیا، شیر نے اس کو کھا لیا تو شیر کا پیٹ اس کے لیے قبر ہے. اور وہیں پر عذاب و ثواب کا سلسلہ جاری و ساری ہو جاتا ہے. لیکن نہ شیر عذاب محسوس کرتا ہے، نہ آپ اس مردے کی چیخیں سن سکتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ایک عجیب نظام ہے کہ عقل کی رسائی وہاں تک
نہیں ہو سکتا۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق اچھا انسان کا نام ایک رجسٹر جس کا نام علیین ہے، ایک ریکارڈ ہے اللہ کے پاس، فرشتوں کے پاس رہتا ہے، علیین میں لکھ دیا جاتا ہے، نیکوکاروں کا رجسٹر ہوتا ہے، اس میں لکھ دیا جاتا ہے، اور وہ رجسٹر میں نام لکھنے کے بعد اس کو ایک گدا دیا جاتا ہے عالم برزخ میں، کہاں ہوتا ہے واللہ والا، ایک گدا آرام سے اس کو اس گدے پر لٹا دیا جاتا ہے، اور ایک کھڑکی کھولی جاتی ہے جہنم میں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ وہ ہے جس سے تیرے رب نے تجھے بچا لیا، وہ کھڑکی بند کر دیا، پھر ایک کھڑکی کھولی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے جنت میں اس کا مقام، اور کہا جاتا ہے یہ وہ ہے جو تجھے ملنے والا ہے، وہ کہتا ہے اللہ قیامت کو جلدی قائم کر، اسے کہا جاتا ہے کہ اب تم سو جاؤ، اب تمہارا کوئی وہ نہیں، پھر وہ کہتا ہے اچھا فرشتوں میں سو جاتا ہوں لیکن مجھے رشتہ داروں کے پاس جانے کی تھوڑی سی مہلت دے دو تاکہ ان کو بتا کہ آج وہ کیا ملا، فرشتے بولتے اس کی مہلت نہیں ہے، تم سو جاؤ، اور اسے ایک دلہن کی طرح سلا دیا جاتا ہے، ختم، یہ ہو گیا اس کا، اب یہ کب اٹھیں گا؟ قیامت سے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے برے لوگوں کا حال، ان کا نام لکھا تھا سجین بلکہ ایک رجسٹر ہے، سجین کا مطلب جیل ہوتا ہے، ویسے ایسا رجسٹر جو گناہ گاروں کا، سجین میں نام لکھ دیا جاتا ہے فرسٹ، پھر اسے ایک آنکھ کا بستر ڈالا جاتا ہے، اس پر لٹا دیا جاتا ہے، اور جنت کا ایک کھڑکی کھولی جاتی ہے، اور کہا تھا یہ وہ ہے جس سے تو محروم رہا تیرے اعمال کی وجہ سے، اور اس کے جہنم میں کھڑکی کھولی جاتی ہے، ایک کھڑکی جس میں جہنم میں کہاں اس کو مقام ملے گا، وہ مقام بتایا جاتا ہے، اور وہ اللہ سے کہتا ہے اللہ قیامت کبھی قائم مت کر، اس لیے مجھے وہاں جانا نہیں، اور اسے ایک آنکھ کے بستر پر لٹا دیا جاتا ہے جس پر قیامت تک وہ تکلیف۔ چنانچہ شرح الصدور صفحہ نمبر 262 263 پر یہ حدیث پاک حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ کہ فرماتے ہیں کہ بے شک انسان جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو صبح اور شام اس کی قبر میں اس کے جنت یا اس کے دوزخ کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب مردہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو جنت کی کھڑکی بھی اس کو دکھائی جاتی ہے، کھول دی جاتی ہے، تو صبح و شام وہ جنت کے نظارے کرتا ہے اگر نیک پرہیزگار مسلمان ہے تو، اور یا صبح و شام جہنم دکھایا جاتا ہے اگر کافر منافق یا مشرک وغیرہ ہے تو۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ انسان کی روح جو ہے وہ اس کی قبر کے پاس رہتی ہے، تو وہ ان تمام چیزیں ملاحظہ کر رہا ہوتا ہے۔ اس طرح شرح الصدور صفحہ نمبر 237 پر ارشاد فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ارواح المؤمنین فی بئر زمزمہ، کہ مومنین کی روحیں آب زمزم کے کنویں میں ہیں، یعنی زمزم کے کنویں میں ہیں، تو یہ بھی حدیث پاک پہ چونکہ آیا، ہمارے نبی کریم نے اطلاع دی، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ارواح المؤمنین فی السماء السابعۃ ينظرون الی منازلہم فی الجنہ، کہ بے شک مومنین کی روحیں 7ویں آسمان میں ہیں، وہ جنت میں اپنے مقامات کو دیکھ رہے ہیں، یعنی 7ویں آسمان سے ان کو جنت نظر آتی ہے، وہ جنت میں اپنے مقامات دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کی ارواح کو 7ویں آسمان پر قرار دیا۔ ابو داؤد شریف میں ہے، سنن ابو داؤد میں حدیث نمبر 2520 ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارا کوئی بھائی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی روحوں کو سبز پرندوں کے پیٹ میں رکھ دیتا ہے، سبز پرندوں کے پیٹ میں، اور وہ جنت کی نہروں پر اڑتے ہیں، اس کے پھلوں میں سے کھاتے ہیں، اور اس کی قندیلوں پر بیٹھتے ہیں، وہ قندیلیں کہ جو عرش کے سائے کے تحت لٹکی ہوئی ہیں۔ تو یہ اس میں اشارہ کر دیا کہ بعض لوگوں کی روحیں جنت میں پہنچائی جاتی ہیں اور جنتی پرندوں کے پیٹ یا پوٹے کے اندر ان کو رکھ دیا جاتا ہے، اور جنتی پرندے اڑتے ہیں تو گویا کہ وہ روح بھی اس کے ساتھ سیر کر رہی ہوتی ہے۔ ان حدیثوں میں بظاہر ٹکراؤ نظر آتا ہے، کہیں تو سرکار فرما رہے ہیں آب زمزم میں، کہیں فرماتے ہیں قبر پہ ہیں، کہیں فرما رہے ہیں 7ویں آسمان پر ہے، کہیں فرماتے ہیں جنت کے سبز پرندوں کے پوٹوں میں ہیں۔ تو یہ علماء کا کام ہوتا ہے کہ پھر یہ کہہ کر کے جی ایک حدیث کو صحیح مان لیتے ہیں، باقی سب کے مضامین چونکہ اس سے ٹکرا رہے ہیں اس کو رد کر دیا جائے، یہ غلط ہے، بلکہ اب کہا یہ جائے گا کہ بعض کے بارے میں سرکار نے خبر دی کہ ان کی روحیں 7ویں آسمان پر ہیں، بعض کے بارے میں خبر دی کہ وہ قبر پر روحیں رہتی ہیں، بعض آسمان و زمین کے درمیان۔ تو اب پھر تمام حدیثوں پر عمل ہو جائے گا، تمام حدیثوں میں آپس میں موافقت پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے بنیادی اصول بھی یاد رکھیے گا کہ اگر دو احادیث کے مضامین آپس میں بظاہر ٹکرا رہے ہوں تو ہمیں اس طرح کا مفہوم اور معنی اخذ کرنا لازم ہوتا ہے کہ دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے، دونوں حدیثیں اپنے مقام پر صحیح ہو جائیں، ایسا نہیں کہ ایک حدیث کو صحیح مان کے دوسرے کو غلط قرار دے دیں یا دوسرے کو صحیح مان کر پہلے کو غلط قرار دے دیں، یہ مناسب طریقہ نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ نتیجہ نکلا کہ یہ عقیدہ رکھنا ہوگا کہ مومنین کی ارواح مختلف مقامات پر ہوتی ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جب کچھ لوگ مر جاتے ہیں اور ان جیسے لوگ لوگوں کو دکھائی دیتے ہیں، یہ در حقیقت شیطان ہوتا ہے جو ان لوگوں کے شکل میں آ کر بدعقیدگی پھیلاتا ہے، لوگوں کو ڈراتا ہے یا ان سے غلط کام لیتا ہے۔ جیسے کہ ان کے زمانے میں کچھ لوگ مر گئے تھے جن کی تدفین ہوئی، لیکن وہ حج میں دکھائی دے اگلے سال لوگوں کو، تو لوگ آ کے پوچھے کہ وہ تو حج میں دکھے ہم کو، جبکہ مر کے 1 سال ہو گیا۔ تب علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ یہ وہ جو وہاں دکھا وہ انسان وہ نہیں تھا، وہ شیطان تھا، چونکہ وہ آدمی نے مل کے ان کو سب بتایا یہاں کی حالت، میں وہاں سے آیا ہوں فلاں، جبکہ وہ مر چکا 1 سال پہلے۔ تو یہ شیطان ہوتا ہے جو بدعقیدگیاں پھیلانے کے لیے شکلیں لے کر آتا ہے، یا حمزات جو ایک شیطان
جیسی ابن آدم کی اولاد پیدا ہوتی ہے، شیطان اپنے چیلوں میں سے ایک کو پیچھے چھوڑ دیتا، جاؤ اس کے ساتھ زندگی بھرو، اس کو سب پتا ہوتا ہے، اس کو ہمزاد عربی زبان میں قارین کہتے ہیں. تو مرنے کے بعد یہ قارین کبھی کبھار نیک لوگوں کی شکل لے کر آتا ہے تاکہ بدعقیدگیاں پھیلے، کبھی کبھار برے لوگوں کی شکل لے کر تاکہ لوگ ڈرے اور بدعقیدگیاں ماحول میں پھیلے. پھر وہ آپ اپنے جسم میں روٹی اور پانی کی طلب کو نہیں نکال سکتے. میرے عزیزو، ٹھیک اسی طرح اللہ نے انسانی روح میں اپنی طلب رکھ دی ہے اور اپنے رسول کی طلب رکھ دی ہے. یہ دو طلب ایسی ہیں کہ یہ آپ کے جسم روح سے نکل نہیں سکتی. جیسے بھوکا روٹی نہ کھا لے، پیاسا پانی نہ پی لے، اسے چین نہیں آ سکتا. وہ روح جو اللہ اور اس کے رسول سے نہ آشنا ہے، جب تک وہ وہاں تک پہنچ نہیں جاتی اسے چین نہیں آ سکتا، اس کا اندر پریشان